نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر انتہائی اہم 3 سوالوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عام طور پہ جو مدارس کے اندر چھوٹے بچے قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہوتے ہیں انہیں وضو وغیرہ کے خیال کا پتہ نہیں ہوتا، یا گھروں کے اندر ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں بلوغت سے پہلے والے، وہ قرآن پاک وغیرہ کو ہاتھ لگا لیتے ہیں جبکہ وہ وضو کی حالت میں نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نابالغ بچے ہیں بغیر وضو کے، کیا ان کا قرآن پاک کو چھونا درست ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس جواب کو واضح طور پہ سماعت فرما لیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹے نابالغ بچے شریعت کے مکلف نہیں ہوتے۔ جب ان کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی، لہٰذا وضو کا ہونا اور یا نہ ہونا اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوا۔ جب اس کا تعلق نہ ہوا تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نابالغ چھوٹے بچے قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، انہیں اس میں کسی حرج کا یا گناہ کا اندیشہ نہیں ہے۔ البتہ علماء نے یہ بات بتائی ہے، اگر بچے سمجھدار ہوں، نابالغ تو نہیں ہے، بالغ تو نہیں ہے، نابالغ ہیں، یعنی 10 سال کے 9 سال کے لیکن سمجھدار ہیں، تو انہیں وضو کر کے قرآن پاک کو پکڑنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ بہر صورت اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو بغیر وضو کے نہیں چھوتے، وضو کی حالت میں ہی اس کو پکڑنا چاہیے۔ آج کا دوسرا سوال اور بڑا اہم ترین سوال ہے۔ آپ میں سے اکثر وہ حضرات جنہوں نے حج کا یا عمرے کا سفر کیا ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بوٹی ملتی ہے سعودیہ کے اندر خاص طور پہ، جو اور کسی ملک میں نہیں ملتی۔ اس کے 2-3 نام ذکر کیے جاتے ہیں، اس کو آدم بوٹی بھی کہتے ہیں، نبی بوٹی بھی کہتے ہیں اور دریائی ناریل بھی کہتے ہیں۔ سائل کا سوال یہ ہے کہ اس بوٹی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شادی شدہ جوڑے جن کی اولاد نہیں ہو رہی اس کے استعمال سے اولاد ہو جاتی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس جڑی بوٹی کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا وضاحت ہے؟ تو بھائی اس بات کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے گا کہ آدم بوٹی، نبی بوٹی، دریائے ناریل کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر کسی قسم کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز کہ جس کا فائدہ مند ہونا آبزرویشن سے، ایکسپیرینس سے، تجربے سے ثابت ہو جائے، آپ بطور دعا کے اور بطور اسباب کے اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے استعمال میں کسی قسم کی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جب یہ مشاہدے سے بات ثابت ہے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی ہے اور اس جڑی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ نبی بوٹی ہے، بے اولاد جب اس کو کھاتے ہیں اللہ پاک ان کو اولاد دے دیتے ہیں، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان کا ایمان ہے، میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ میرے سے یہ سوال کرتے پھریں کہ مولانا صاحب اگمنٹن کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ نہیں ہے، پون سٹون کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، دودھ سیاہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں ڈسپرین کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، قرآن و حدیث سے ثابت کیجئے۔ تو بھئی جو بات آبزرویشن سے، تجربے سے ثابت ہوتی ہے اس بات پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جبکہ وہ بات ہماری شریعت سے ٹکرا نہ رہی ہو۔ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ڈسپرین سے سر کا درد دور ہوا، لیکن مسلمان کو پتہ ہے کہ سر کا درد اللہ نے دور کیا ہے، یہ دوائی کو میں نے بطور سنت کی استعمال کیا ہے۔ اس لیے فرماتی علماء کہ مؤثر حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اگر آپ اسباب کے درجے میں سنت سمجھتے ہوئے اور دوائی سمجھتے ہوئے اس جڑی بوٹی کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اولاد ہیں سب کو اپنے خزانوں سے نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اگلا سوال بڑا اہم ہے اور اس کا تعلق آئی ٹی کے ساتھ ہے۔ ذرا سوال تھوڑا سا لمبا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بھائی جان کہتے ہیں کہ میں بیرون ملک میں ہوتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے سلام کیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھ رہے میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں شرعی فتویٰ درکار ہے۔ براہ کرم اس معاملے میں میری مکمل رہنمائی فرمائیں۔ میں خلیجی ممالک میں ایک غیر سرکاری کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں جو سافٹ ویئر اور آئی ٹی کے شعبے میں خدمات فراہم کرتی ہے۔ میرا بنیادی کام آئی ٹی
انفراسٹرکچر سروسز اور دیگر IT حل فراہم کرنے تک محدود ہے۔ یہ کمپنی مختلف صارفین کے لیے اپنے ملازمین کو منصوبہ جات پر کام کرنے کے لیے بیچتی ہے۔ حال ہی میں مجھے ایک بینک کے پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ بینک تجارتی نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد چھوٹے اور درمیانے درجے کے منصوبوں کو مالی امداد فراہم کرنا ہے۔ اس بینک کے گاہکوں کے یہاں اکاؤنٹس نہیں ہوتے، بلکہ یہ اپنے تمام مالی معاملات تجارتی بینکوں کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ اب میرا سوال پہلا یہ ہے، کیا میرا اس بینک میں بطور پروجیکٹ ملازمت کام کرنا جائز ہے؟ واضح رہے کہ میرا کام صرف IT سروس اور حل فراہم کرنے تک محدود ہے اور سود کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نمبر 2، حال ہی میں اس بینک نے مجھے اپنی کمپنی چھوڑ کر براہ راست ان کا ملازم بننے کی پیشکش کی ہے۔ میری نیت کسی قسم کے فرار یا کمپنی کے معاہدے سے انکار کی نہیں ہے، بلکہ مکمل ضابطے کے تحت باقاعدہ استعفیٰ دینے کے بعد اس بینک میں ملازمت اختیار کرنے کا سوال ہے۔ کہ میرے لیے اس بینک میں براہ راست ملازمت اختیار کرنا شرعی طور پر جائز ہوگا، جبکہ میرا کام مذکورہ بالا تفصیلات کے مطابق ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان سوالات کا تفصیلی اور واضح شرعی جواب عطا فرمائیں تاکہ میں اپنے پیشہ ورانہ امور کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جاری رکھ سکوں۔ یہ سوال تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، لیکن انتہائی اہم سوال ہے۔ اس کا تعلق IT کے شعبے کے ساتھ ہے۔ بھائی نے یہ پوچھا ہے، اس کا جو مختصر سمری یہ ہے کہ میرا کام ہے کہ بینک کے IT کے شعبے کے اندر کام کرنا۔ ان کا کوئی سرور ہے، اس پہ کوئی فالٹ آ گیا ہے، کوئی ویب سائٹ ہے، کوئی ایسا کام ہے جس کا تعلق IT کے شعبے کے ساتھ ہے، تو کیا مجھے سود کا گناہ تو نہیں ملے گا کہ کیونکہ میں براہ راست اس پہ انوالو نہیں ہوں؟ تو بھئی آپ کو انشاءاللہ سود کا اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے ڈائریکٹ اس تک آپ کی رسائی نہیں ہے، آپ اس میں انوالو نہیں ہے۔ آپ کو اگر میں فزیکل مثال دوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بندہ کیلکولیٹر بنا رہا ہے، اور کیلکولیٹر بنانے کے بعد اس کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ کیلکولیٹر بینک میں یوز ہوگا، اور بینک والے اس کو اپنے مائنس میں، پلس میں اور ایڈیشن میں یوز کریں گے اور سودی کام بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کا یہ کیلکولیٹر بنانا یہ اس کی حد تک محدود ہے، آگے اس کو غلط استعمال کرنا اس کا یعنی جو وہ ڈیپینڈڈ ہے یوزرز کے اوپر۔ تو اسی طرح جو آپ سافٹ ویئر کے ساتھ تعلق ہے، یا آپ انجینئر ہیں، پروگرامر ہیں، آپ ان کے ساتھ جو بھی IT کا کام کر کے دیں گے، آپ کا براہ راست کسی سودی لین دین کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، لہٰذا آپ کے لیے اس میں گنجائش ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اس سودی بینک کو چھوڑ کے کسی اور ادارے کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارے سوالات سمجھ میں آئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔